کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها۔ محترم دوستو بزرگو، ایک دنیاوی زندگی ہے اور ایک اخروی زندگی۔ دنیاوی زندگی کے جتنے بھی امور ہیں ان میں سے آخری امر موت ہے، اس پر دنیاوی زندگی کا اختتام ہے، اور وہیں سے اخروی زندگی کی شروعات ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں اللہ رب العزت نے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب بنائے ہیں، اور اسباب بنائے اس کے ساتھ ساتھ ان اسباب کی طرف رہنمائی بھی فرمائی۔ ایک کسان ہے، اس کو ضرورت ہے کھیتی کی، اللہ نے کھیتی کے جتنے اسباب ہیں وہ اسباب بنائے، کھیتی کس طرح ہوتی ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی، کس نظام سے کھیتی ہوگی، کس طرح چلنا پڑے گا، پورے رہنمائی اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کا کرم اور امت پر رحم ہے کہ اسباب بنائیں اور اسباب کو استعمال کس طرح کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنے سے وہ ضرورت پوری ہوگی، اس کی طرف رہنمائی بھی اللہ نے فرمائی۔ یہ اسباب دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ اسباب جن کو کرنا پڑتا ہے، اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس سے زندگی میں خوشحالی آتی ہے، اور دوسری قسم وہ اسباب ہے کہ جن کو چھوڑنا پڑتا ہے، جن کے چھوڑنے سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے اور خوشحالی آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کسان کو کھیتی کرنی ہے تو اس کو پانی کی ضرورت ہے، پانی لانا پڑے گا، بیج کی ضرورت ہے، بیج والا سبب اختیار کرنا پڑے گا، یہ اسباب کو کرنا پڑے گا۔ پھر اسی کسان کو ضرورت پڑتی ہے کچھ ایسے اسباب کی جن سے بچنا ہے کہ اسی کھیتی میں کیڑے نہ پڑ جائے، اس کے لیے وہ ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ کیڑے ختم ہو جائے یا کیڑے آئے ہی نہ۔ ایک آدمی تندرست ہے، وہ اپنی تندرستی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے، اس بدن کے لیے مقوی غذا، طاقت آنے والی غذا، طاقت پیدا کرنے والی غذا دیتا ہے اپنے بدن کو، لیکن ساتھ ساتھ ایسی چیزوں سے بچتا ہے جن چیزوں سے وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ دونوں سبب اختیار کرتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے جہاں وہ گولیاں لیتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے، وہیں پر ایسی چیزوں سے بچتا بھی ہے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا ڈاکٹر نے حکم دیا ہے۔
دنیاوی زندگی ان اسباب کو اختیار کرنے سے اچھی طرح گزرتی ہے۔ یہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ٹھنڈی کے زمانے میں ہم ٹھنڈی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف چیزیں پہنتے ہیں۔ کبھی ہم اسی ٹھنڈی سے بچنے کے لیے آگ بھی سلگاتے ہیں۔ یہ اسباب جو اللہ نے بنائے ہیں، اور یہ اسباب بنانے کے بعد اس کی طرف رہنمائی بھی انسان کی ہے۔ جہاں اللہ نے آگ بنائی تو آگ پیدا کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی کس نے کی؟ اللہ نے کی، کہ پتھر سے پتھر ٹکراؤ اس طرح آگ نکلے گی۔ یہ رہنمائی بھی اللہ نے کی ہے۔ یہ اللہ کا مخلوق پر بہت بڑا کرم و رحم ہے کہ اسباب بنائے اور اسباب کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ جیسے یہ دنیاوی زندگی میں انسان جب اسباب دونوں قسم کے اختیار کرتا ہے تو اس کی ضرورت اچھی طرح پوری ہوتی ہے اور وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایسے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دوسری زندگی رکھی ہے جس کو ہم اخروی زندگی کہتے ہیں۔ آخرت کی جو زندگی ہے اس کے بھی اسباب ہیں، دونوں قسم کے اسباب ہیں۔ جیسے اس زندگی میں انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ جب اللہ رب العزت مجھے روزی دینے والا ہے تو میں گھر پہ بیٹھا رہوں گا، میرا کھانا آسمان سے ٹپک جائے گا، مجھے گھر پہ روزی مل جائے گی، ایسا نہیں سوچتا ہے، بلکہ وہ نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ نوکری والا ہو، چاہے وہ تاجر ہو، دنیاوی زندگی میں جس شعبے میں مشغول ہو اس شعبے میں جا کر وہ محنت کرتا ہے، تب جا کے اس کو اس کا رزق اور اس کی روزی ملتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو اللہ رب العزت نے اخروی زندگی کو اسباب سے جوڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہاں اخروی زندگی میں ایک جگہ جنت ہے اور دوسری جگہ جہنم ہے۔ جنت میں داخل ہونا ہے، جہنم سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ جہنم میں آگ بھی ہے، جہنم میں ٹھنڈا طبقہ بھی ہے، جہنم میں بچھو بھی ہے، جہنم میں لو بھی ہے، جہنم میں ہتھوڑے کی سزا بھی ہے، سانپ بچھو کی شکل میں جانور بھی ہے۔ یہ ساری سزائیں ہیں، ان ساری سزاؤں سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہو کر جنت کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے۔ یہ دونوں کام کرنے ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں اسباب بتائے ہیں۔ وہ اسباب اگر ہم اختیار کریں گے، کرنے کے بھی اور بچنے کے بھی، تو اس کے ذریعے سے جنت میں داخل بھی ہوں گے اور جہنم کی ان ساری سزاؤں سے بچ بھی جائیں گے۔ جیسے دنیاوی زندگی کی خوشحالی میں اسباب ہیں، ایسے اخروی زندگی کی خوشحالی کے لیے اور بدحالی سے بچنے کے لیے اسباب ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کے لیے اسباب بنانے کے بعد ان اسباب کی طرف انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، ویسے اللہ رب العزت نے اخروی زندگی کے اسباب کی طرف بھی نبیوں کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ کرنے کے کام کرو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جن عمل کا، جن کاموں کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے ان کاموں کو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ بہترین آدمی، کامیاب آدمی کون ہے؟ کہا جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ کرنے کے کام ہیں۔ اپنے معاملات کو صحیح کرنا ہے، کرنے کے کام ہیں۔ اپنی رہن سہن کو، معاشرت والی زندگی کو صحیح بنانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنانا ہے، یہ کرنے کے کام ہیں۔ یہ اسباب ہیں جنت میں داخل کرنے کے اور جہنم کی ساری سزاؤں سے بچنے کے لیے، یہ اسباب ہیں۔ یہ بھی دو طرح کے ہیں، کرنا بھی پڑے گا، کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑے گا۔ زنا کاری چھوڑنا پڑے گا، غیبت چھوڑنا پڑے گا،
اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، یہ سبب ہے۔ جیسے دنیاوی زندگی میں نے بتایا کہ ہم سبب کو اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان اسباب کے بغیر ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو اسباب ہم نے بتائے ہیں دینی اسباب، ان اسباب کو اختیار کرے بغیر اخروی زندگی ہرگز کامیابی والی نہیں ہوگی۔ اسی لیے جب کل قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا تو وہاں پر اللہ کی جانب سے جنت میں داخلہ کرنے کا اس آدمی کے لیے اعلان ہوگا جو صحیح اور صاف اپنے آپ کا دل صاف بنا کے لایا ہو، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو دنیاوی زندگی کی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے آیا ہو، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے آیا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر اس نے اپنی زندگی کو ناپاک کیا ہوگا اللہ کی نافرمانیوں سے تو اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا جب تک کہ اس کی صفائی جہنم میں نہ ہو جائے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ سمجھنے کی یہاں یہ ضرورت ہے کہ اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے یہ چیز کہ کرنے کے کاموں کو ہم کریں، چھوڑنے کے کاموں کو ہم چھوڑیں، چاہے وہ عبادات کی لائن کے ہو، چاہے وہ معاملات کی لائن کے ہو، چاہے وہ معاشرت کی لائن کے ہو، کسی بھی لائن کے کام ہو۔ جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اور بے وقوف آدمی کس کو کہتے ہیں یہ بتلایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی زندگی کے اسباب انسان اختیار کرتا ہے، ایسے جو آدمی بھی اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے بتائے ہوئے اسباب اختیار کرے گا تو وہ عقل مند ہے، اور جو آدمی اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے بتائے ہوئے اسباب کو چھوڑ دے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفور رحیم ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا، یہ سوچ کر گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا جائے گا، تو وہ آدمی بیوقوف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اس دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں عقل مند آدمی کون ہیں؟ جو اپنے مستقبل، اپنے بھوشیہ کو سوچ کر کام کرنے والا کہلائے گا، وہ آدمی کون ہے؟ اس کے لیے 3 کام ضروری ہے۔ سب سے پہلا کام کہ وہ اپنے نفس کو اللہ کے حکم کا تابع بنا دے، جیسا حکم ہے نفس کو اس پر ڈالے۔ اللہ کا کیا حکم ہے اس وقت میرے لیے، اس پر اپنے نفس کو ڈالے، اپنے نفس کو اس کا تابع بنا دے اللہ کے حکم کا۔ میری چاہت، میری خواہش کوئی چیز نہیں، میرے گھر والوں کی چاہت، میرے گھر والوں کی خواہش کوئی چیز نہیں، میرے سماج کی چاہت، میرے سماج کی خواہش کوئی چیز نہیں۔ اصل اللہ رب العزت کا فرمان اور اس کی رضامندی ہے، وہ جس کام سے راضی ہوگا اس کے میں پیچھے چلوں گا، اس کو اختیار کروں گا، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کا پابند بنا دے۔ پہلا کام عقل مند کا۔ نمبر 2، دوسرا کام عقل مند کا یہ ہے کہ وہ اپنے ان کیے ہوئے کاموں کا محاسبہ کرتا رہے، حساب لیتا رہے۔ اس نے کچھ بولا ہے، بولنے سے پہلے حساب لے کہ جو بولنے جا رہا ہوں وہ میرا بول صحیح ہے یا نہیں، اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ بولنے کے بعد حساب لے، میں نے جو بولا تھا وہ صحیح بولا تھا یا نہیں۔ کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کام کرنے سے پہلے حساب لے، کام کرنے کے بعد بھی حساب لے کہ آج میں نے جو کام کیے ہیں ان میں کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جس کو ہم محاسبہ کہتے ہیں۔ یہ دوسرا کام ہے انسان کا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان آخرت کی تیاری پر پڑے گا، محاسبے سے۔ ہمارے بزرگان دین اللہ ان کو جزائے خیر دے، اپنے اعمال کا باقاعدہ محاسبہ کرتے تھے۔
بولنے سے پہلے بھی تولتے تھے، ایسا نہیں کہ غصے میں آ کر جو چاہا بول دیا، بولنے سے پہلے تولتے تھے کہ جس بول کو میں بولنے جا رہا ہوں وہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں۔ بولنے کے بعد بھی اپنے آپ کو جانچتے تھے وہ کیسا بولا ہے میں نے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دن ان کی زبان سے کوئی جملہ نکل گیا کہ لاؤ کچھ دسترخوان، اس سے کچھ ہم کھیلیں۔ اس طرح کی بات نکل گئی، صحابہ تعجب سے دیکھنے لگے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب سے میں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کا زمانہ اتنا عرصہ گزرا ہے لیکن کبھی بھی میری زبان سے بے لگام بات نہیں نکلی ہے، یہ پہلی مرتبہ میری زبان سے بے لگام بات نکلی ہے۔ کہتے تھے وہ مجھے جس لفظ کو نکالنا چاہتا تھا اس کو میں پہلے لگام سے باندھتا تھا، یعنی اس کو سوچتا تھا کہ یہ میرے لیے مضر ہے، نقصان دینے والی چیز ہے یا میرے لیے اچھی چیز ہے جس سے اللہ راضی ہوگا، وہ سوچتے تھے پھر بولتے تھے۔ حارث محاسبی ایک بڑے زاہد بزرگ ہیں، ان کا لقب ہی پڑ گیا تھا محاسبی، بہت زاہد آدمی تھے، دنیا سے بالکل بے رغبت، اللہ نے بہت نوازا تھا۔ محاسبی یعنی حساب کرنے والے، اپنے نفس کا بہت حساب کرتے تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کا نام ہی، ان کو نسبت ہی دے دی محاسبی، حساب کرنے والے آدمی۔ اللہ رب العزت نے اسی محاسبے اور بزرگی کی برکت سے یہاں تک ان کا مقام بڑھایا تھا کہ وہ جب کسی جگہ کھانے بیٹھتے تھے، کھانا ایسا تھا جس میں شبہ ہو، حرام کا نہیں، صرف شبہ ہے، اس میں شک ہے کہ یہ حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے، یہ شک ہے، ایسا کھانا ہوتا تھا ان کی انگلیوں کی جو رگ ہوتی تھی یہ رگیں ہلنے لگ جاتی تھی اللہ کی طرف سے، وہ پہچان جاتے تھے اس کھانے میں شک ہے، نہیں کھاتے تھے۔ ایسا مقام عطا فرمایا تھا محاسبہ اور زہد کی برکت سے۔ سلیم بن ایوب رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شافعی فقیہ ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے اپنے ہر سانس کا حساب لیتے تھے، سانس کا، ایک گھڑی کا، ہر گھڑی کا حساب لیتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ میری یہ گھڑی فائدے کے بغیر تو نہیں گزری ہے، ایسا حساب لیتے تھے۔ وہ عقل مند آدمی ہوگا میرے دوستو تو وہ جو جیسے اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کا تابع بنا دے گا ایسے اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرے گا، حساب کرے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جانے والے ساتھیوں سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے جانے کے وقت میں اور لوٹنے کے وقت میں اپنا محاسبہ کرو کہ 40 دن جانے سے پہلے ہماری دینی حالت کیسی تھی اور 40 دن جانے کے بعد ہماری دینی حالت کیسی ہے، کیا کوئی فرق پڑا ہے، کیا کوئی چیز ایسی ہے جو میں نے 40 دن میں سیکھی ہے جو مجھے پہلے معلوم نہیں تھی، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو 40 دن میں میرا بڑھ گیا ہے جو میں پہلے نہیں کرتا تھا۔ حساب لینا چاہیے، صرف دفتر میں لکھانے کے لیے 40 دن نہیں ہوتے ہیں کہ اس کے 40 چلے لگے ہیں، محاسبے کے لیے اپنا حساب کرنا چاہیے۔ عقل مند آدمی تو وہ ہے، میں نہیں کہتا ہوں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی یہ ہے۔ دوسرا کا مسکائی ہے، ایک اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کا تابع بنا دے، دوسرے نمبر پر اپنے نفس کا حساب لے، ہر عمل کا حساب لے۔ تیسرے نمبر پر ایک اور بات ہے، یہ جتنے بھی نیک عمل کرتا رہے ان تمام اعمال میں جہاں اللہ رب العزت کی ذات سے وہ امید رکھے وہیں پر اللہ کی جانب سے ڈرتا بھی رہے۔ یعنی مختصر لفظوں میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دونوں حالتیں ہونی چاہیے اپنی زندگی میں، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ اعمال کرتا رہے، اعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کر لے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ سے ڈرتا بھی رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کو کرتے کرتے مجھ میں نیت بدل گئی ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ میرے یہ عمل کو قبول نہ کرے، ایسا ڈرتا بھی رہے۔ ایمان اسلام نام ہی ہے خوف اور رجا کا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مذہب دیا ہے وہ معتدل مذہب ہے، اعتدال والا، درمیانی مذہب ہے۔
اس میں جہاں امید کی جا سکتی ہے وہیں پر اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا بھی چاہیے، امید بھی ہو، ڈرتا بھی رہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ آخری وقت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، کیف تجدک، کیسا پا رہے ہو اپنے آپ کو؟ اس نوجوان نے کہا، ارجو اللہ تبارک و تعالی و اخاف ذنوبی، میں اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں اور میں اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں، اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ مرتے وقت میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہو تو اللہ رب العزت مرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں اس کو ضرور عطا کرتے ہیں، رحمت دیتے بھی ہیں، گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن دوسری جانب میں میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، دردناک ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی اپنے اعمال کو کرتا رہے گا لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ سے ڈرتا بھی رہے گا۔ کہیں کوئی گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، فوراً توبہ کر کے اللہ رب العزت سے امیدوار ہوگا کہ اس توبہ کی برکت سے اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہوگا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ لیکن آگے پھر یہ ڈرتا بھی رہے کہ کہیں دوسری مرتبہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی، والذین یؤتون ما آتوا وجلت قلوبہم وقلوبہم وجلۃ الی ربہم راجعون، جس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں وہ بندے جو وہ چیزیں کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ اللہ کے نیک بندے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ ان عبادتوں کو رد نہ کر دے، ان عبادتوں کو قبول نہ کرے، ایسا نہ ہو۔ ڈرتے ہیں اللہ سے، کرتے کرتے ڈرتے ہیں۔ تو عقل مند آدمی یہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کے پیچھے لگا دے۔ نمبر 2، ان اعمال کو کرتے کرتے اپنا محاسبہ کرے، اور تیسرے نمبر پر وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ اس کے مقابلے میں بے وقوف آدمی، حضور فرماتے ہیں والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے وقوف آدمی کون ہے؟ کہ جو گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، جیسا نفس اس کا چاہتا ہے اس خواہش کے پیچھے اس نفس کو دوڑاتا ہے اور نفس کی وہ خواہش پوری کرتا ہے۔ اس کا نفس چاہتا ہے کہ زنا کرے، وہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا نفس چاہتا ہے چوری کرے، وہ چوری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا نفس چاہتا ہے غیبت کرے، وہ غیبت کرتا ہے۔ ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بھی نیک عمل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے جتنے اسباب تھے ان اسباب میں سے کسی سبب کو اختیار نہیں کرتا ہے، اور پھر بھی اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے کہ ایک سبب بھی اختیار نہ کرے اخروی زندگی کی کامیابی کا، پھر بھی وہ اللہ سے امید رکھے معافی کی۔ حضور فرماتے یہ آدمی بے وقوف ہے۔ جیسے دنیاوی زندگی میں میرے دوستو ایک ڈاکٹر ہم سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ چیزیں مت کھاؤ ورنہ تمہاری جان کی ہلاکت ہے، حالانکہ وہ چیز جس کو کھانے سے منع کیا ہے وہ چیز بہت لذیذ ہے میری طبیعت کو، میرا لذیذ کھانا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایک ڈاکٹر چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، وہ کہہ دیتا ہے کہ اس چیز کے کھانے سے نقصان ہے تمہاری جان کو، تو میرے دوستو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈائبٹیز والے کتنی چیزوں کو چھوڑتے ہیں کہ میری صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ ایک کافر آدمی، ایک مشرک آدمی
اس کے کہنے کی وجہ سے ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو میرے دوستو نبی جو آخری نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے، جو اللہ کے محبوب و پسندیدہ بندے تھے، اس نبی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ زنا کو چھوڑ دو، اس نبی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ غیبت کو چھوڑ دو، اس نبی نے یہ کہا ہے کہ چوری کو چھوڑ دو، اس نبی نے یہ کہا ہے کہ کسی کو لعن طعن کرنا چھوڑ دو۔ اس کے ذریعے سے تمہاری اخروی زندگی کی ہلاکت ہے، تو ہم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ضروری ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ایک بچہ اگر یہ کہہ دیتا ہے مول صاحب آپ کی کرتے پر بچھو، تو ہم اس کرتے کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، پوچھتے نہیں کہاں ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے، مجھے دکھا ذرا پہلے ہے کہ نہیں، پوچھتے بھی نہیں۔ بچے کے کہنے کی وجہ سے کرتا نکال کے پھینک دیتے ہیں، چادر اوڑی ہوئی اس کو پھینک دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اخروی زندگی کی کامیابی کے اسباب کو چھوڑو گے تو قبر میں بچھو ہے، قبر میں سانپ ہے، جہنم میں بچھو ہے، جہنم میں سانپ ہے۔ میرے دوستو پھر بھی ہم کیوں نہیں مانتے؟ یہ تعجب کی بات ہے۔ پھر بھی ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے رہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جائیں، تو میرے دوستو یہ اصل ایمان نہیں ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے، بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔ یہ تو عاجز اور بیوقوف آدمی ہے کہ جو گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور یہ لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی معافی کی امیدوار تو وہی لوگ ہیں جو اچھے عمل کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ان سے کچھ نہ بھولے ہو جاتی ہے، ایسے لوگ اللہ کی معافی کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمیشہ بدکاریاں کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ ہم اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے گا، اور اس طرح گناہوں پر اصرار کرتے رہیں، تو وہ آدمی بیوقوف ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیاوی زندگی کے جیسے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، ایسے میرے دوستو اخروی زندگی کے اسباب جو اللہ نے بنائے ہیں ان اسباب کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یہی عقل مندی ہے، یہی مستقبل کو سوچ کر کام کرنا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بہت بہترین رہنمائی فرمائی ہے کہ عقل مند آدمی تو وہی ہے جو اپنے مستقبل کو سوچ کر آگے قدم اٹھائے۔ لا عقل کالتدبیر، مستقبل کا سوچ کر کام کرنے والا یہ سب سے بڑے عقل مند آدمی ہے، سب سے بڑا عقل مند آدمی۔ اس لیے میرے دوستو ہمارا جو مستقبل ہے وہ اخروی زندگی، جہاں ہمیں جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچنا ہے۔ ایک ڈاکٹر میرے دوستو اگر کسی بیمار کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ شربت ہے، یہ شربت اس کو 3 دن نہیں پلانا ہے، یہ پانی اس کو 3 دن نہیں پلانا ہے، 3 دن میں پی لیا تو ہمیشہ اس کے لیے خطرناکی والی بات ہے، یعنی ہمیشہ وہ بیمار ہو جائے گا، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا جو لا علاج ہے۔ 3 دن کے بعد پلا سکتے ہو، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ اس کی چاہت ہے پینے کی، پھر بھی 3 دن چھوڑ دیتا ہے کہ چلو 3 دن چھوڑ دیں گے لیکن بعد کی زندگی میں تو پینا ہے۔ اگر وہ آدمی 3 دن نہیں چھوڑتا ہے اور وہ پینا شروع کر دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایسی ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا کہ وہ اس کی بیماری لا علاج بیماری بن جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سمجھایا ہے، ہمیشہ کی زندگی اخروی زندگی ہے، دنیا کی زندگی 3 دن کی ہے۔ اس 3 دن کی زندگی میں شراب چھوڑ دو، 3 دن کی زندگی میں حرام کام چھوڑ دو، پھر وہاں شراب ملے گی، جنت میں ملے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں پینا ہے۔ یہاں زنا کاری چھوڑ دو، وہاں حوروں سے شادی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں حوریں رہے گی۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہی بات سمجھائی، اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نیت کرو میرے دوستوں کہ ہم انشاءاللہ اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے جو اسباب ہے ان اسباب کو اختیار کریں گے اور اللہ کے حکموں کے تابع بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔